بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رواہ مشکات کتاب الرقاق۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی معصیت کے باوجود، اس کی نافرمانی کے باوجود، اس کی خواہش کے مطابق دنیا کے اسباب فراہم کر رہا ہے، تو یقین جانو کہ وہ استدراج ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 44۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب یہ حال تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اسی کا نام استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کی پہلی نافرمانی پر گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کو مہلت دیتا ہے اور اس کو مزید عنایت کرتا ہے۔ اگر وہ اس نافرمانی سے باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مصر رہتا ہے اور اسی نافرمانی میں اس کے اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کا مواخذہ کرتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں استدراج، یعنی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی نافرمانی اور معصیت کے باوجود اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے۔ رب العالمین ہر ذی روح کو رزق عطا کرتا ہے، چاہے اس پر ایمان لائے یا اس کا انکار کرے، چاہے وہ شعور کے ساتھ اس کی اطاعت کرے یا اس کی بغاوت اور نافرمانی کا رویہ اختیار کرے۔ رزق کی تقسیم کا انتظام کفر اور ایمان یا اطاعت اور نافرمانی کی بنیاد پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مال و دولت سے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اسباب عیش کی کثرت خدا کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے، اسباب عیش و عشرت زیادہ ہیں اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، یہ نہ سمجھے۔ غریبی اور تنگ دستی اللہ کی ناراضگی اور غضب کی نشانی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس سے ناخوش ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے تو یہ نہ سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور راضی ہے۔ کسی کو نہیں نوازا ہے، غریب اور تنگ دست ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو یہ ناراضگی اور غضب کی نشانی نہیں ہے۔ کوئی شخص بہت بڑا مالدار ہونے کی وجہ سے نہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور نہ غریب و فاقہ مست ہونے کی وجہ سے اس کی نگاہ میں حقیر اور معتوب قرار پاتا ہے، کیونکہ عیش و عشرت کے اسباب اور مال و دولت کی بہتات کا
خدا کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے بندے کو مصیبت اور تنگ دستی میں صرف اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ بغاوت اور نافرمانی کا رویہ ترک کر دے، اپنے رب کا وفادار بندہ بن جائے۔ سلیم الطبع انسان اس صورتحال کو دیکھ کر چونک پڑتا ہے اور فوراً اپنی اصلاح کر لیتا ہے، لیکن ایک سخت دل انسان خالص مادی نقطۂ نظر سے خراب حالات کے اسباب تلاش کرتا ہے۔ وہ نہ تو اپنے طرز عمل کی اصلاح کرتا ہے اور نہ اپنی غلطیوں سے دستبردار ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے سیاہ کارناموں پر مسلسل اصرار کیے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ٹیڑھے ذہن اور سنگ دل آدمی کو دنیا کی خوشحالی عطا فرماتا ہے اور مال و متاع کی فراوانی سے اسے نوازتا ہے۔ اس باغی پر، اس نافرمان پر یہ عطا اور بخشش اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور محبت کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون استدراج کی زد میں ہوتا ہے۔ بظاہر تو اسے دنیا کے مال و متاع سے نوازا جاتا ہے، عیش و عشرت کے اسباب اسے مہیا کیے جاتے ہیں، لیکن بالکل غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اسے بربادی اور تباہی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ بالآخر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب خدا قہار کا اندیکھا ہاتھ اس کی اکڑی ہوئی گردن کے سارے کسبل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 182 اور 83۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے ساتھ اگر قرآن مجید کی آیت کو پیش نظر رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون استدراج کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قانون استدراج کسے کہتے ہیں۔ اگر آیت اور حدیث کو آپ غور سے سنیں جو میں نے ترجمہ کیا ہے تو آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قانون استدراج کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ افراد انفرادی حیثیت سے اس کی زد میں آتے ہیں، اسی طرح قومیں بھی اجتماعی حیثیت سے اس کی لپیٹ میں آتی ہیں، اس کے عذاب کے اور اس کی گرفت کے لپیٹ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود مال و دولت وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے اسے ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کوٹا پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی شدید گرفت کا مستحق بن جائے۔ اسی طرح اجتماعی لحاظ سے کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اگر ترقی کرتی چلی جاتی ہے تو ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نوازش اور عطا سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی اور مقرب قوم ہے اور وہ اس سے راضی ہے، بلکہ مالک کائنات کی طرف سے یہ ڈھیل اور مہلت ان کو عذاب کا مستحق بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ جب ان کی سیاکاریوں کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو اچانک عذاب کا ایک جھٹکا ان پر آتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بے تحاشا نوازا ہے، جن کے پاس اسباب اور وسائل ہیں اور کل کارخانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی ہے، اور جو بیچارے تنگ دست اور فقیر اور محتاج ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، اس سے ناخوش ہے۔ یہ سوچ نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ پیش کیا، قرآن مجید کی آیات پیش کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ ان احادیث اور آیات کی روشنی میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش اور عنایت کس لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے، کیوں ایسا کرتا ہے۔
ان آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک یہ حدیث کا جو درس ہے جو آپ سمجھتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس میں بھی ثواب ہے، جیسے آپ حدیث کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانا، اور یہ گویا کہ یہ دین کی ایک دعوت ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔